السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے دو نبیوں کی دعا۔ حضرت مولانا محمد لقمان صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انہوں نے 16 اگست 1992 میں جام سوارو کند کوٹ ضلع کشمور سندھ میں بیان فرمایا۔ اور چلو سنتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن الكاء والحكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، میں دینی مدرسے کے جلسے پر حاضر ہوا ہوں۔ میرا تعلق بھی الحمدللہ جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ پنجاب جمعیت علماء اسلام کا میں نائب امیر ہوں اور مرکز میں شورا کا مرکزی کا ممبر ہوں۔ میری زندگی بھی اکابرین علماء دیوبند کے جوتوں میں گزری ہے۔ مجھے حضرت مولانا خان محمد صاحب دامت برکات و مالیہ کنڈیاں شریف کے وقت کے کتب ہیں۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، الگ لے گئے۔ آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ فرمایا مولوی لقمان، مولانا فضل الرحمان جس جماعت کے بڑے ہیں اور مفتی محمود صاحب کے لڑکے ہیں، جس جماعت میں حضرت امروٹی ہیں، حضرت بیر والے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور دین پور شریف والے ہیں، حلیجی شریف والے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو حضرت شیخ الہند کی نشانی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی ہے۔ فرمایا جو لوگ جمعیت علماء اسلام میں ہیں وہ قیامت والے دن حضرت شیخ الہند کے ساتھ اٹھیں گے۔ وہ لوگ قیامت والے دن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اٹھے گے۔ تو یہ جو افغانستان میں حکومت ہے یہ بھی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کی ہے، علماء دیوبند کی ہے۔ تو میں کسی کے سودے کو برا کیوں کہوں؟ میں اپنی دکان پہ اپنا سودا اچھا کر کے بیچوں۔ بازار میں 100 دکان ہوتی ہے، کپڑے کی ہے، سبزی کی دکانیں کٹھی ہیں، ہاں جی، ہر ایک دکان پہ بیٹھا ہے۔ کوئی کسی گاہک کو یہ کہہ کے نہیں بلاتا کہ اس کا سودا گندا ہے، میرا لو۔ ہم دین کا سودا بیچتے ہیں، اپنی دکان پر کسی کی دکان کو برا نہیں کہتے۔
ہم سب دیوبندی ہیں اور جماعت ایک ہے. جو جمعیت علماء اسلام سے میں ہوں یا آپ ہیں الگ ہوگا تو جمعیت کی طاقت کم ہوگی. ایک آدمی تھا، اس کے 4 لڑکے تھے. جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے لڑکوں کو بلا کے کہا میرے پاس بیٹھو. بیٹھے تو تاگا پتلا منگوایا اور کہا ایک تاگا جو ہے اس کو توڑو. وہ تو اشارے سے ٹوٹ گیا. پھر اس نے 4 تاگے ملا کے اس کی رسی بنائی. تو لڑکے کو کہا توڑو، نہ ٹوٹا. فرمایا بیٹے اگر 4 بھائی اکٹھے رہے تو ایسے ہوگا جی جیسے کہ یہ 4 تاگے مضبوط ہے. اگر الگ ہوئے تو جیسے ایک تاگا جلدی ٹوٹ جاتا ہے. جب نبی پاک کی امت متحد رہے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکے گی. کفر کی جو طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، کلنٹن ہے، روس ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کل دنیا کے مسلمانوں میں تراڑیں ڈال دیں. یہ الگ الگ ہو جائیں مذہب کے نام سے، سیاست کے نام سے، جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. دیکھو یہ جمعیت کا کارنامہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جو محنت کی اور مولانا فضل الرحمان نے جناب علی دورے کیے نا، امریکہ ایک گالی بن گیا ہے ساری دنیا میں. امریکہ جو چودھری تھا اب انڈیا میں جو آیا ہے، نہ صدر ملنے دیا ان کو، نہ وزیر اعظم کیا. اور وہاں کی جماعت جو مخالف ہیں انہوں نے واجپئی کو کتا بنایا اور کلنٹن کو اوپر بٹھایا. یہ فوٹو چھپے، مرد آباد کے نعرے لگے، کتے کتے کے نعرے لگے. یہ سارا کارنامہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، جس نے پاؤں پر 2 لوگوں کو کھڑا کیا اور امریکہ کی جڑوں میں بیٹھ گئے. پریشان ہے امریکہ. اور اللہ کی ناراضگی دیکھو، بسترے وہاں سے آ رہے ہیں، کھانا امریکہ کھائے گا، پانی وہی پیے گا، پیشاب اکٹھا کر کے وہی لے جائے گا، ٹٹی کٹھی کر کے وہی لے جائے گا. اس سے اللہ تعالیٰ اور جوتے تو نہیں مار سکتا. اللہ نے فرمایا پاکستان اور ہندوستان جو آزاد ہوا انگریزوں سے، کتے تم یہاں پانی نہیں پی سکتے ہو، روٹی نہیں کھا سکتے ہو اس سرزمین پر جہاں علماء دیوبند نے قدم دیے ہیں، جہاں قرآن حدیث کے مدرسے ہیں. ان کا کھانا بند، پینا بند، سونا بند، بستر بند، پھل بند، فروٹ بند. ایک رتی کوئی چیز سوکھ نہیں سکتا. جو ہی آیا کتے کی طرح اسی طرح واپس جائے گا. 90 کروڑ ڈالر ان کی آمد کا خرچہ ہے. جس ہندوستان کو اس نے ترجیح دی اور ہمیں کہا کچھ نہیں، اس ہندوستان نے ان کے خلاف نعرے لگائے. اس سے زیادہ اس دلے کی بے عزتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے مسلمانوں سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاؤ بس. نہ بیر والے سے کوئی بڑا آ سکتا ہے، نہ حضرت روٹی اور حضرت حلیجوی سے بڑا ہے کوئی، نہ مفتی محمود مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، جناب حضرت مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کوئی معنی اس وقت بڑا نہیں جناب. جس راستے پہ یہ کھڑا کر گئے گردن اتر جائے، یہ راستہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہی فلاح کا راستہ ہے. بڑے بڑے لوگ حضرت بیر والے رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تھے کہ ہم جی جمعیت کے علاوہ کوئی اور جماعت بنا لیں مذہب کے نام سے. فرمائے یہ سب جماعتوں کا مجموعہ جمعیت ہے. خبردار خبردار اسی کے جھنڈے میں رہو، اس کو مضبوط کرو. میں نے 2 دعائیں کا ذکر کرنا ہے آج کی تقریر میں. ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور ایک دعا حضور سے نے مانگی اللہ سے. تو اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی.
اللہ حضور حسین بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام۔ دیکھو حضور حسین کو بھی ضرورت پڑی جن کے ساتھ اللہ ہے۔ او میرا اللہ، مجھے اس دھرتی پر، عرب کی دھرتی پر 2 آدمی دے دو، 2 میں سے ایک دے دو، یا حضرت عمر دے دو یا ابو جہل دے دو، یہ گاڑی اسلام کی چلتی ہے، ورنہ کافر چلنے نہیں دیتے ہیں۔ کہیں حضرت بلال کو گرم ریت پر، گرم انگاروں پر، آگ پر لٹایا ہوا ہے، تو کہیں زنیرہ کی آنکھیں نکال رہے ہیں، میری گردن پر اوج رکھ رہے ہیں، فاطمہ الزہرا کو تھپڑ مار رہے ہیں۔ میرا اللہ میری مدد فرماؤ، اللہم اید الاسلام بعہد الرجلین اما بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام۔ 2 جوانوں میں سے مجھے، واہ قسمت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو اللہ نے حضور پاک نے جھولی پھیلا کے مانگا اور اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ بس یہ دعا مانگی تو میرے اللہ نے قبول فرما لی۔ اللہ نے قبول دعا کیسے کی کہ ابو جہل کے گھر میں میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ، اور ابو جہل کہتا ہے، او قریشیو، عرب کی برادری، بہادر برادریوں، جو رفتار اس وقت نبی پاک کی جماعت کی ہے، دن بہ دن ترقی پر ہیں، اگر اس سیلاب کو تم نے نہ روکا تو کبھی کہیں تمہیں زمین کے کسی کونے میں روٹی پکانے کے لیے چولہا بھی نہیں ملے گا۔ نبی پاک کے جانباز ایسے ہیں کہ حضور سے اگر وضو بھی کرتے ہیں تو صحابہ نیچے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، حضور سے کا وضو کا پانی کے قطرے بچے ہوئے زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہتھیلیوں پہ مل کے بدن کو مل لیتے ہیں۔ جو ایسے جانباز ہیں تو نبی پاک کے خون کا قطرہ کون بہنے دے گا؟ اور تیاری کرو، فوج تیار کرو، سپاہ تیار کرو، رضاکار تیار کرو، جنگ کی تیاری کرو، اور توبہ میری نبی پاک کے ساتھ لڑ جاؤ، نہ ان کا کوئی سنگتی چھوڑو نہ نبی پاک کو چھوڑو، اس صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ میری طرف دیکھو، موٹر سائیکل کبھی نہیں دیکھا۔ جب یہ حضور سے ابو جہل نے تقریر کی تو پھر حضرت عمر سے کھڑے ہو گئے، کہا کوئی فوج کشی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جنگ کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چھاونی بنانے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا کافی ہوں۔ کفر میں بھی بہادر تھے، اسلام میں بھی بہادر تھے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم بنیا سنگ ہو جا۔ دو رخ پالیسی نا، یا خدا کا بن جا یا شیطان کا بن جا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خدا کے بھی بنو اور شیطان کے بھی بنو۔ داڑھی بھی رکھو اور شراب خانے میں بھی جاؤ، ایسا ہی، اور داڑھی بھی رکھو اور نماز بھی نہ پڑھو، داڑھی بھی رکھو اور جھوٹ بھی بولو۔ یہ نہیں سودا وارا کھاتا، یا ادھر آ یا ادھر آ۔ پھر ابو جہل نے کہا میں اکیلا یہ کام کروں گا۔ بھائی زندگی بہادر کی ہے، دلے کی کوئی زندگی نہیں۔ لاہور جمعیت علماء اسلام کی میٹنگ تھی تو مولانا شیرانی نے کہا، جب مولانا فضل الرحمان نے للکارا کلنٹن کو تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ہمیں زندہ بھی چھوڑے گا نواز شریف۔ اللہ کے بندے نے بم مار دیا، لیکن 3 دن نواز شریف کا منہ بند رہا، کوئی جواب نہ دیا۔
اور کلنٹن بول پڑا، او پاکستان کے حکمرانوں مجھے مولویوں سے بچاؤ۔ ہاں، اللہ کے بندے کی آواز میں وہ طاقت ہے جو دنیا کے بمبو میں وہ طاقت رہی ہے۔ 150 سال کی عمر ہے جمعیت علماء اسلام کی، واری بواری حکمران مرتے جا رہے ہیں، جمعیت دن ب دن ترقی کرتی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، گھر گھر جمعیت ہونی چاہیے۔ میں سندھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ نے تمہیں سندھ میں مرد بہادر دیا ہے ڈاکٹر کو۔ اس نے جو اللہ کے بندے نے محنت کی نا، تو کراچی کی جو کانفرنس ہے، میرے خیال میں پنجاب میں بھی ایسی کانفرنس کبھی نہیں ہوئی۔ کراچی کی کانفرنس نے وہ کارنامہ دکھایا کہ گورنر سندھ نے کو کہا، نواز شریف نے، یہ کانفرنس بند ہونی چاہیے، نہ ہو جمعیت کی کانفرنس۔ اس نے کہا جناب فوج کو بھیجو، میری طاقت نہیں ہے، میں ان جیالوں کو روک نہیں سکتا جو میلوں میں قافلے آ رہے ہیں۔ بی بی سی نے نشر کیا، اخبارات نے نشر کیا بہت، اور اس کانفرنس کا کارنامہ یہ ہے اللہ کے فضل سے کہ نہ رہا نواز شریف سے، نہ رہا شہباز شریف، بیچاری کلثوم پھرتی ہے یتیموں کی طرح۔ اچھا، تم نے 2500 علماء کو گولی کا نشانہ کروایا، یہاں کا وزیر اعظم جیل میں ہے گنجا، خدا نے سزا دی، شہباز شریف جیل میں ہے، بڑے بڑے مسلم لیگ کی جیل میں ہے، ادھر بے نظیر کا حشر یہ ہے کہ بچوں کو لے کے بیچاری پھرتی ہے جیسے بلی ناخن چاٹتی ہے، اور آرڈر دیتے ہیں وہاں سے تحریک چلاؤ۔ کیوں بھائی؟ تیرے ہم نوکر ہیں، تحریک چلائیں، تحریک ہم چلائیں، وزیر تو بنے۔ ہمت ہے لیگ میں اور پی پی میں، اور تحریک چلاؤ۔ جمعیت جب چاہے تحریک انشاءاللہ چلا سکتی ہے، جب تک جمعیت میدان میں نہ آئے گی کسی کا باپ تحریک نہیں چلا سکتا، لیکن ہم تحریک چلائیں گے قرآن کے لیے، تحریک چلائیں گے اسلام کے لیے، تحریک چلائیں گے اسلامی قانون کے لیے، اور ہم نے تحریک چلا کے علماء دیوبند نے افغانستان میں وہ حکومت قائم کی ہے جسے پوری دنیا ڈرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم کفر کی حکومت قائم نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ اسلام آئے گا اور آنے والا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے ذریعے آئے گا۔ اللہ تعالی علماء دیوبند کی زندگی دراز کرے، اور جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ خدا رحمت اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دامن پھیلایا، حضرت عمر سے اٹھے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، توبہ میری حضور پاک کو گرفتار کرتا ہوں۔ اب باہر آئے، حضرت نعیم صحابی نبی پاک کے پوچھتے ہیں عمر خیر ہے کہ تیرا چہرہ سرخ ہے اور غصے میں معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا آج میں فیصلہ کرنے چلا ہوں کہ عرب میں 2 مذہب نہیں ہوں گے، ایک مذہب چلے گا جو ہمارے دادے پردادے سے چلا آتا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا، ابراہیم یہ تم نئے نعرے کیا لائے ہو جو اللہ ایک ہے؟ ہم نے تو وہ مذہب چلانا ہے جو دادے پردادے جس مذہب پر چلے آتے ہیں۔ مسلم لیگ کہتی ہے ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو انگریز کتے والا قانون چاہیے، ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن کا قانون چاہیے۔
کیا خیال ہے؟ ہم سچے ہیں یا مسلم لیگ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب تو کلنٹن بھی آ رہا ہے۔ انہوں نے کلنٹن کو اپیل کی ہے نواز شریف کے خاندان نے کہ ہمیں بچاؤ۔ او بدبختو، خدا سے معافی مانگو۔ کلثوم کہتی ہے میرے خاوند کو جیل میں مچھر کھاتے ہیں تو ہم ایئر کنڈیشن میں ہوتے تھے۔ ہاں، اس گنجے سے پوچھو کہ تم نے جو ہمارے اکابرین کو تکلیفیں دی، جو بندے تم نے قتل کروائے ہیں، شہید کروائے ہیں، وہ بھی مئی کے لال تھے۔ اب روتے کیوں ہو؟ ڈٹ جاؤ۔ ہمارے اکابرین نے پھانسی کے تاغے کو چوما، نہ جھکے نہ بکے۔ او لوگوں، ہتھیار نہیں لڑتے، ایمان لڑتا ہے۔ ہتھیار ہوں اور ایمان نہ ہو تو کیا ہو؟ روس کی بڑی سپر طاقت تھی، پر ہمارے طلباء نے کلہاڑیوں سے، ٹوکے سے، بندوقوں سے ان کے جہاز اتار کے روس کی سپر طاقت کو تباہ کر دیا، سوکھی روٹیاں کھا کر۔ اب چچریا میں نے دیکھو پٹائی ہو رہی ہے روس کی۔ انہوں نے اپنا دارالغلبہ تو چھوڑ دیا، لیکن مورچے ایسے بنائے کہ روس کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہے۔ تیاری کرو جہاد کی، مجاہدین سندھ تیاری کرو۔ صحابہ کرام یہاں سے آئے تھے، زیاد ابن طارق نے یہاں آ کے فتوحات کی تھی۔ میں جب دیکھتا ہوں سندھ میں علماء کی تواضع، مہمان نوازی، تکبر سے خالی، تو میں سمجھتا ہوں یہ صحابہ پاک کے اثرات ہیں۔ زمین و آسمان کا فرق ہے پنجاب اور سندھ میں، یہاں تواضع ہے۔ میں ایک جلسے میں گیا سندھ کے، تو وہاں کے جو شیخ الحدیث تھے انہوں نے پاؤں سے جوتا اتارا ہوا تھا اور سارے جلسے میں پھیرے۔ میں نے کہا مولانا آپ نے جوتا کیوں اتارا ہے؟ فرمایا بھائی نبی پاک کے مہمان علماء آئے ہوئے ہیں، مجھے ادب ہوتا ہے کہ میں جوتے کے ساتھ چلوں۔ یہ ہیں لوگ۔ تو میرے بھائی، میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ دیکھا تو صحابی نے کہا خیر ہے؟ فرمایا آج میں جا رہا ہوں، توبہ میری حضور سے ان کو یا شہید کروں گا یا گرفتار کر کے لے آؤں گا۔ میں نے اپنے عرب میں 2 مذہب نہیں چلنے دینے۔ اس نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے گھر تو سنبھالو۔ تیری بہن کلمہ پڑھ چکی ہے فاطمہ، تیرا بہنوئی کلمہ پڑھ چکا ہے سعید، پہلے اپنے گھر کی صفائی کرو تو پھر کہیں اور جانا۔ عمر سعید نے فرمایا اچھا، میری اجازت کے سوا میرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ وہاں سے گھوڑے کی لگام کو موڑا اور گھوڑے کی پتھریلی زمین پر جب ٹاپو کی آواز آئی تو بہن فاطمہ نے اپنے خاوند سعید سے کہا سعید جی فاطمہ، عمر آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، میرے خیال میں اچھی نیت سے نہیں آ رہے، آج تیرے اور میرے ایمان کا امتحان ہے۔ سعید کہتے ہیں آنے دو۔ فاطمہ کہتی ہے کہ ہم نے ابھی حضور سعید کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، خیال کرنا سعید گردن اتر جائے پر بیعت ٹوٹنے میں نہ آئے۔ عشق بازی کا اگر حوصلہ رکھتا ہے میر، دل جو لوہے کا ہو پتھر کا جگر پیدا کر، لذت معصیت عشق نہ پوچھ، خلد میں بھی یہ بلا یاد آئی، ٹوٹے گلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، مجھو از غیر حق یاری
کہ لا فتح الا ہو، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ عثمانیوں پر اگرچہ کوہ غم ٹوٹا، تو کیا غم ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر سے جو آئے پوچھا سعید یہ بتلاؤ کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا بھائی جان تشریف رکھو، میں آپ کو پانی پلاؤں، کھانا کھلاؤں، مٹھی چپی کروں، نیند کرو، پھر حال حوال کریں گے، کوئی جلدی تو نہیں۔ عمر نے کہا میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا، مجھے پہلے بتلاؤ کہ یہ سچی بات ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا، میری جماعت کو چھوڑ دیا، کملی والے کی جماعت کے ممبر بن گئے؟ حضرت سید نے کہا اگر میں بن جاؤں تو کیا کرو گے؟ میں بن جاؤں تو کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو ایک ہے میرے پاس تلوار اور ایک ہے درہ اور بیت چابک، پہلے ان چابکوں سے مار مار کے تمہیں آدھا موا کر دوں گا، پھر تلوار سے گردن اتار دوں گا۔ حضرت سعید نے فرمایا عمر اللہ کی قسم ہے ہمارے رگوں میں خون میں نبوت کا عشق گھر کر چکا ہے۔ یہ ایسا شراب ہے جن کا نشہ اترنے میں نہیں آتا۔ حق ایمان تک جو تیری مرضی ہے کر گزرے۔ میں نے کلمہ پڑھتا پڑھا ہے، اب بھی پڑھتا ہوں، جب تک جان میں جان ہے پڑھتا رہوں گا، نہیں ہٹتا۔ کیوں بھائی؟ یہ ہے ایمان۔ آخر حضور سے نے جو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبیوں کے وارث ہیں، صرف کھانے میں نہ، پہننے میں نہ، پینے میں نہ، جیویں علماء جیویں انبیاء اور ان کے صحابہ نے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہے، علماء جو عالم اسی طرح تکلیفیں برداشت نہیں کرے گا ان کو عالم کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ سردار تو عالم کی گردن پر کافر اوج رکھ دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوں، حضور پاک کو مکے سے نکال دیا جائے، حضور صحیح کو یہ جادوگر کہا جائے، نبی پاک کو طرح طرح کی تہمتیں دی جائے، اور ہم کھائیں حلوے، ہمیں گرم ہوا نہ لگے، تو بتلاؤ قیامت والے دن حضور پاک کے جوتیوں میں کیسے اٹھے؟ اللہ اکبر۔ میں صدقے جاؤں اکابرین علماء دیوبند کے جوتیوں پر۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھوک سے، جیل میں بھوک سے نیم کا جو درخت ہے ان کے ہم پھل کھاتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، آٹا تھوڑا ہوتا تھا، ریت زیادہ ہوتی تھی، ہم روٹی کا لقمہ چبا نہیں سکتے تھے، منہ میں رکھ کے پانی سے بھوک کی وجہ سے گھونٹ مار لیتے تھے۔ 5 سال قید اور کھڑے ہو کے چکی پیسی ہے، 15 سیر منج کوٹی ہے، 18 سوا سیر 2 سیر پان پٹا ہے، پان۔ تم نے ملک ایسے آزاد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء جب یہ جب 53 کی تحریک ختم نبوت چلی پر اتنا موٹے تھوڑے تھے پورے بدن پر، آپ نے سمجھا یہ جو دینی مدرسے ہیں ایسے قائم ہیں، یہ جو دیوبند مشرق سے چلو مغرب تک دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں دیوبند کا فارغ التحصیل عالم نہ ہو اور مدرسہ نہ ہو۔
बतलाया, बड़ा मदरसा है मुजफ्फरगढ़ में, मैं बैठा था तो पुलिस का एक सफेद कपड़ों में 3-4 आ गए आदमी, कहने लगे मौलवी साहब कि आप जो दीनी मदरसे है, आपका मदरसे का खर्चा कहां से आता है? मैंने कहा भी अल्लाह देता है। अब नहीं, कहता देता तो अल्लाह है। पुलिस वालों ने कहा, हुकूमत के नुमाइंदों ने कहा, लेकिन कोई जरिया। मैं सोच रहा था कि इस पागल को कैसे समझाऊं। अभी ये मैं चुप करके सोच रहा था, एक आदमी आया, 10,000 रुपया उसके हाथ में अचानक। उसने कहा ये लो रसीद दो, 10,000 की मैंने कहा ऐसे देता है अल्लाह। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह वही से देता है जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। और दुनिया के कुत्ते सारा दिन कमाते हो, खुश होते हो हमें इतनी बचा है। और जो अल्लाह के नौकर हैं, जो अल्लाह की फौज है, जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, रात दिन कुरान पढ़ने वाले, मेरा अल्लाह इनको नहीं देता? ईमान से ऐसा देता है जो किसी को भी नहीं देता। चले जाओ, जो सुकून आपको मस्जिद में और मदरसे में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, जहां रात दिन कुरान की तिलावत है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुभान अल्लाह मारना शुरू किया। हजरत सईद को वो मारते हैं, वो जोर जोर से कलमा पढ़ता है, वो मारते हैं, वो जोर जोर से कलमा पढ़ता है। हजरत सईद फरमाते उमर तुम्हें गलत फहमी है, मेरे दिल में इसके रसूल है, मेरे दिल में अल्लाह की तौहीद है, मेरे दिल में कुरान पाक है। ओ पगला, तू तो थक जाएगा मुझे मार मार के, पर मेरा ईमान खत्म नहीं कर सकता, मेरा जज्बा नहीं खत्म कर सकता। अहले दुनिया के लिए छोड़ दी हमने दुनिया, क्या फकीरों के लिए दौलत उकबा कम है। वो मदीने की जमीन जिसमें फरोकश है हजूर, उस रुतबे में कहीं अर्श मुअल्ला कम है। हजरत उमर अभी मार रहे थे, हजरत उमर की बहन फातिमा उठती है और दामन से पकड़ती है अपने भाई के। ओ भाई, और तो हमारा कसूर नहीं है, हमने कमली वाले का कलमा पढ़ा है, कुरान का सबक लिया है, हजूर से के हाथ पे बैत की है, तुम्हें गलत फहमी है। मेरे खामद ने भी नबी पाक के हाथ पे बैत की है, मैंने भी बैत की है। उस वक्त ये था, अरब में औरत को मारना बुज़दिली था। हजरत उमर अपने बहनोई को छोड़ के बेहोशी में, गुस्से में अपनी बहन फातिमा को मारना शुरू किया। फातिमा जमीन पर गिर के आसमान की तरफ देखते कहते अल्लाह, मेरा अल्लाह तू देख रहा है, मेरी जान भी हाजिर है, मेरा वजूद भी हाजिर है, मेरा खामन भी हाजिर है, मेरा माल भी हाजिर है। ये पांव से मुझे मारना शुरू करे, सर तक मेरा कीमा कीमा कर दे, मुझे कसम है तेरी जात की, न मैं झुक सकती हूँ न मैं बिक सकती हूँ। आका मैं तेरा दामन नहीं छोड़ सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी ये जब ये कहा फातिमा ने और यूं कहा, इधरा सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। उमर तुम्हें गलत फहमी है, तुम चाबुक आजमाओ, मैं ईमान आजमाती हूँ, तुम थक सकते हो, मैं नहीं थक सकती। हजरत उमर ने चाबुक डाल दिया, खड़े हो गए। फातिमा, मुझे वो किताब तो सुना, मुझे वो कुरान तो सुना जो तेरे सीने में
اثر کر گیا، نہ تمہیں مار کچھ کہتی ہے، نہ تمہیں سزا کچھ کہتی ہے، نہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ نے کہا بیٹے عمر میرے بھائی بات سنو، تم نے جو یہ شرابن طہورا کا پیالہ جو نہیں پیا، اگر تم بھی آقا کی زیارت کر لو، ساری کائنات کے تمہیں حکمران بھول جائیں، جماعتیں بھول جائیں، تم بھی نبی پاک کا دامن نہ چھوڑو۔ ہاں میں تمہیں قرآن نہیں سناتی اس لیے کہ تو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ کپڑے بدلو، غسل کرو، دو زانو ہو کے بیٹھو، میں پھر قرآن سناؤں گی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ ابھی یہ کلمہ منہ سے جاری تھا جو حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور روتے روتے داڑھی تر ہو گئی۔ میری طرف دیکھو، کیا ہے تم خدا کے بندے، میری طرف دیکھو کیا ہو گیا تم۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا تھا نبی پاک کی مجلس میں، اتنی ہم محب ہوتے تھے جیسے دیوار کھڑی ہو۔ اگر کوئی پرندہ بھی ہمارے سر پہ آ کے بیٹھتا تو وہ پرندے کو بھی نہ پتہ لگتا جو بندہ ہے یا دیوار ہے۔ اللہ نے یہ نعمت مسلمانوں کو دی ہے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ طاقت علماء دیوبند کو دی ہے۔ اس قرآن پاک کا صدقہ ہے جو مشرق سے لے کر کے مغرب تک علماء دیوبند کی ٹھاک ہے۔ جیسے روس کو ختم کیا ہے، اب امریکہ کلنٹن بھی جانے کی تیاری میں ہے۔ اللہ کے فضل سے بسم اللہ ہم نے پڑھی، پھر انڈیا تکڑا ہوا، کشمیر والے تکڑے ہوئے، پھر دنیا کے مسلمان ملک تکڑے ہوئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کتا ذلیل ہو رہا ہے، کلنٹن ذلیل ہو کے مرے گا، کتے کی موت مرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ایسا بدمعاش ہے، وہاں کی اکثر لڑکیوں نے کیس مقدمے درج کیے ہوئے ہیں ان کے خلاف کہ یہ وہ ذلیل ہے کہ زانی ہے، شرابی ہے اور کچھ بس نہیں پتا تو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ یہ وہ بدمعاش ہے جہاں ہمارے وزیر اعظم کی بیوی ایک رات وہاں گزار کے آتی ہے۔ اللہ لعنت ہے تمہاری زندگی۔ محترمہ کلثوم بی بی نے رات وہاں گزاری، ہاں گالی محمد الرحمان کو دیتے ہو۔ ہاں مسلم لیگیوں سنو، تم سارے پاکستان کے مسلم لیگی اکٹھے ہو جاؤ، مولانا فضل الرحمان کے جوتے کے برابر تم نہیں۔ تم جمعیت کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ جمعیت کی برکت ہے، طالبان ہم ہیں، جمعیت ہے کہ جہاں اسلامی مملکت قائم ہے۔ اب جو مولانا نے 1.25 گھنٹہ وہاں عید پر تقریر کی دی ہے، امیر المومنین نے اتنی بڑا استقبال کیا ہے کہ آپ حیران ہیں۔ مجاہد کی اذان اور ملا کی اذان اور، ہم نے کلنٹن کے ارادوں میں بم مار دیے ہے خدا کے فضل سے۔ چیخ اٹھا ہے یہ کون آیا ہے، یہ جمعیت کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت شیخ الہند حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کی جماعت کو طاقت بخشی۔ آپ اپنے بچے چھوٹے جو ہے نا ان کو بھی ممبر بنائے جمعیت علماء انشاءاللہ۔ قیامت والے دن یہ جماعت حضرت شیخ الہند کے جھنڈے تلے اٹھے گا، اور جھنڈا جمعیت کا جو کھڑا ہے میدان بدر میں یہی جھنڈا تھا، نبی پاک نے یہی جھنڈا پکڑایا، یہ 9 لکیروں والا جھنڈا۔ ہماری جماعت نبی کی سنت کے مطابق چل رہی۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا، پھر
جب قرآن پڑھا حضرت عمر رونے لگے، فاطمہ میرے گلے میں رسی ڈالو، میرے آنکھوں پر پٹی ڈالو، مجھے گھسیٹ کے حضور پاک کے دروازے پہ لے چلو۔ عمر مجھے نہ پٹی باندھنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں گھسیٹنے کی ضرورت ہے، یہ رحمت للعالمین کا دربار ہے، معافی ہی معافی ہے۔ اپنے گلے میں تلوار ڈالو، یہ شکست خوردہ کی علامت ہے، میں تمہیں آقا کے دروازے پہ لے چلتی ہوں۔ حضور سے انتظار میں تھے مقدر ابو جہل کا کھلتا ہے یا عمر کا؟ ہاں، بہن بھی ساتھ ہے، حضرت عمر نے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت حمزہ کی نظر پڑی، دیکھا عمر آ رہے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس ارادے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آتا ہے تو میں محمد کریم چادر بچھا دوں گا، اگر برا ارادے سے آتا ہے تو تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی۔ حضور سے جوش میں آئے، پتہ تھا کہ میں نے اللہ سے رات مانگا ہے، عمر کا مقدر کھل گیا ہے۔ حضرت عمر سے آئے، دروازے پہ دستک دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ جی انا عمر بن الخطاب، میں عمر۔ حضور سے کھڑے ہو گئے، فرمایا عمر تو خود نہیں آیا، میں نے تمہیں اللہ سے مانگا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کل صحابی مرید ہے، حضرت عمر مراد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے اماں مانگتے ہیں اللہ میری جھولی بھر دے، اللہ مجھے لڑکا عطا کر، حضور سے نے بھی دامن پھیلا کے کہا اللہ مجھے عمر دے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ نہیں پھر نصیبہ کیا ہے، صرف دونوں روضہ اطہر میں سو رہے ہیں اور بغلوں میں سو رہے ہیں، اور حضور سے فرمایا جب قیامت ہوگی میں اٹھوں گا تو دونوں ساتھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ خرج ذات یوم فدخل المسجد، حضور سے ایک دفعہ گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے تو صحابہ، ایک ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تھا، ایک حضرت عمر کے۔ فرمایا او میرے صحابہ کی جماعت میری طرف دیکھو، سب نے دیکھا، فرمایا فقال ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میں قیامت والے دن جب روض پاک سے اٹھوں گا نا، اس طرح ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہوگا، ایک حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس سے بڑا مقدر کیا ہو؟ فرمایا دروازہ کھول دو، عمر خود نہیں آیا، میں نے خدا سے مانگا۔ دروازہ کھل گیا، حضور سے نے 2 قدم اٹھائے، حضرت عمر کو معانقہ کیا، پیشانی پر بوسہ دیا تو حضرت عمر سے کانپنے لگے، تلوار گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا تو چرچا ہے بہادری کا عرب میں، یہ تلوار کیوں گر گئی؟ امام الانبیاء پیارے کملی والے، میں لڑنے تو نہیں آیا، میں مقابلہ کرنے تو نہیں آیا، میں تو اپنی آنکھیں آپ کے قدموں میں بچھانے آیا ہوں۔ اگر میری بہادری کے جوہر دیکھنے میرے سر پہ ہاتھ پھیر لو، اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے تلوار دے دو، اگر شام تک بیت اللہ میں نماز نہ پڑھاؤں تو عمر نہیں، کیونکہ صحابی تو نہیں جا سکتے تھے بیت اللہ میں، کافروں کی حکومت تھی، پہرا تھا۔ فرمایا مجھے ہاتھ پھیر دو اور تلوار پکڑاؤ، شام تک میں انشاءاللہ بیت اللہ میں نماز ادا کرواؤں گا، لیکن بلال مؤذن مجھے دے دو، اعلان کے لیے دے دو، اس وقت اذان کا حکم نہیں ہوا تھا، وہ بلال دو جو انگاروں پہ